اگر تیرے اندر رائی کے دانے کا ایمان ہے تو تو پہاڑ کہے گا کہ اپنی جگہ سے سرک جا تو وہ سرک جائے گا. یہ کس پہاڑ کی بات ہے؟ یہ کس پہاڑ کی بات ہے؟ کس کی؟ یہ اس پہاڑ کی بات ہے. یہ انا کے پہاڑ کی بات ہے. یہ غرور کے پہاڑ کی بات ہے. یہ حسد کے پہاڑ کی بات ہے. یہ لالچ کے پہاڑ کی بات ہے. میرے پہاڑ میری آواز کو سنتے ہیں. میرے پہاڑ میری آواز کو سنتے ہیں اور پہچانتے ہیں. یسوع نے کہا کہ اگر تیرے اندر رائی کے دانش کا بھی ایمان ہوگا اور تو کہے گا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جا, وہ سرک جائے گا. آج ایمان سے کہیں میرے پہاڑ میری آواز کو سنتے ہیں. میرے پہاڑ میری آواز کو سنتے ہیں. آج تم یسوع کے نام سے اپنے پہاڑوں کو دان دے. یسوع کے نام میں جو پہاڑ ہماری عملی زندگی کے اندر, جو ہماری اسپرچوئل لائف کے اندر, جو ہماری شخصی زندگی کے اندر پہاڑ بن چکے ہیں, آج صبح یسوع کے نام سے ان کو ڈانٹ کر میرا ایمان ہے کہ جب آپ ایمان سے اس کو ڈانٹ گے وہ آپ کی زندگی سے نیز اور نابود اور غائب ہو جائیں گے. یسوع کے نام سے کتاب خدا میں لکھا ہے, اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, سننے والا اور کتنی باتیں ہو گئی, کتنے سٹینڈرڈز ہو گئے؟ 3. اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, سننے والا اور اس پر مبارک ہے. اگر ہم محض سن لیں مبارک ہے, اور کیا لفظ استعمال ہوا؟ یعنی اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. سٹینڈرڈ اگر ایک بھی کم ہو گیا مبارک نہیں ہے. سن لیں آج مبارک نہیں ہے ہم. اگر ہم نے سنا محض اپنی زندگی میں عمل نہ کیا کوئی مبارک ہے. پڑھنے والا, سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا. ہم نہ محض سننے والے بنے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے تاکہ ہماری زندگی سے وہ پہاڑ نیز اور نابود ہو, غائب ہو جائے, تاکہ میں مقبول ٹھہر سکوں. کہیں تاکہ میں مقبول ٹھہر سکوں. بولو آواز, تاکہ میں مقبول ٹھہر سکوں. وہ آخر والی بہن بھی کہتا کہ میں مقبول ٹھہر سکوں. Praise the Lord. آج جو ہم اس بات پر بات کریں گے وہ ہے obeying, تابعداری. کیا جی؟ تابعداری, obey. Praise the Lord. Thank you Jesus. پہلا سورہ اس کا 7واں باب اس کی 13ویں آیت میں مرد خدا ایلیا, بڑی اچھی اس کی مثال ہے ہمارے پاس. سب سے پہلے وہ قریت کے نالہ پر موجود ہے, اس کو کوے جو ہے وہ خوراک مہیا کرتے ہیں. دیکھیں خدا ناممکنات کا خدا ہے. خدا جو ہے ناممکنات کا خدا ہے. اب دیکھتے ہیں پریکٹیکل لائف میں کہ کوے جو ہے وہ ہمیں چین کر کھاتے ہیں, لیکن یہاں پر اس قریت کے نالے پر مقدس ایلیا کو کوے خوراک مہیا کر رہے ہیں. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس ملک کے اندر جب وہ کال تھا لیکن وہ نالا جو تھا وہ بہرا تھا. وہ نالا بہرا تھا. مرد خدا وہاں پر موجود ہے. اب وقت آ گیا, خدا نے مقدس ایلیا کی جگہ کو تبدیل کر دیا. یاد رکھ لیں جب کبھی خدا ہمیں کسی بات کے لیے انکریج کرے ہمیں اس کی آواز کو سننا ہے. خدا ہماری حدود کو بڑھانا چاہتا ہے. اب وقت ہے کہ خدا اس کی حدود کو بڑھائے. Praise the Lord. مگر خدا نے ایلیا نے نہیں کہا خدا کہتے میں جیسے بیٹھا رہنے دینا, سکون کی روٹی لاپتی پئی ہے بس کھاتا رہا. نو, اس نے اوبے کیا, اس نے اس بات کو سنا اور خدا نے کہا میں نے تیرا بندوبست کہیں اور کیا ہے. اب تو جا اور 7 وقت کی بیوہ تیرے کھانے پینے کا انتظام کرے گی. اور وہاں پر بھی خدا جب کام کرنا. اب وہ بیوہ جس اس ملک میں کال ہے اور وہاں پہ خدا جب اس کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تو کیا کر میرے لیے ایک ٹکیا بنا لے. اس کے سب سے پہلے پانی مانگتا, پھر کہتا ہے میں ایک ٹکیا بنا لے. میرا خیال آج کے دنوں گیا ہم ہوتے تو کہتے ہیں بھائی صاحب نے اپنے پیٹ سے ہاتھ مارن نکل جائے. مین آف گاڈ یو آر آسکنگ ٹو مچ. میرے پاس اتنا کچھ نہیں ہے. لیکن جو سب سے بڑی مثال ہے جو بات ہے وہ اوبے کیا. اس نے اوبے کیا مطلب خدا کو, اس نے خدا کی کالنگ کو, اس کی آواز کو پہچانا. اور یاد رکھیں اس کے بعد جو وعدہ ہے وہ بڑا مضبوط وعدہ ہے, وہ بڑا بابرکت ہے. جب تک اس ملک میں کال رہے گا نہ تیرے آٹے کی مٹکی میں سے آٹا ختم ہوگا اور نہ تیرے تیل کی کمی میں سے. ایسا ہم اس وعدے کو اقرار کریں. جب تک اس ملک میں کال ہے, ایک کو میں اور زبان بول رہے ہیں شاباش مل کر, جب تک اس ملک میں کال ہے نہ تیرے آٹے کی
کی مچکی میں سے آٹا مطلب ختم ہوگا اور نہ کھلے تیل کی کپی میں سے تیل ختم ہوگا. پریز دی لارڈ. بڑی خوبصورت مثال ہے نوح کی زندگی کے اندر. نوح نے بھی خدا کو اوبے کیا اور اپنے خاندان کو بچا کر لے گیا. صرف 8 لوگ 120 بچ کی منادی کے بعد صرف 8 لوگ بچے. اور یہ برکت ہے اوبیئنگ کی, یہ برکت ہے تابعداری کی. صرف 8 لوگ بچے. نوح اپنے خاندان کو, اپنے گھرانے کو بچا لیا. اس نے اپنے خاندان گھرانے کو بچا لیا. یہ برکت ہے اوبے خدا کی تابعداری. ہم جب تابعداری کے اندر آ جاتے ہیں, ہم جب اوبے کے اندر آ جاتے ہیں تو خدا ہمیں برکت سے مالا مال کرتا ہے. پریز دی لارڈ. خدا ہماری حدود کو بڑھاتا ہے. کلام خدا میں لکھا جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں. ہم مل کر اس ورس کو پڑھیں گے. جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں. بے قید کا کیا مطلب ہے؟ بے قید آزاد ہو جاتے ہیں. اگر آپ انگلش ورڈ پڑھیں وہاں پر کیا پیرش, کیا لکھا نہیں وہاں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. جہاں پلان نہیں, جہاں منصوبہ نہیں, جہاں کوئی ترتیب نہیں, جہاں کوئی سسٹم نہیں, وہاں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ بات کی بات ہے. انسان کتاب میں لکھا ہے کہ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں, وہاں لوگ پیرش ہو جاتے ہیں, وہاں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. لیکن کلام خدا میں لکھا جان 3:16 میں, یہاں 3:16 میں, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بڑا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تعلیم کا یسوع کے لیے Nobody will perish. خدا نہیں چاہتا کوئی پیرش ہو, کوئی ہلاک ہو, بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. کلام خدا میں سے نکالے زبور 16 اس کی پہلی آیت. زبور 16 اس کی پہلی آیت. میں تو خاتمین میں سے کوئی بھی بلند آواز کے نہیں پڑھنے میں رہنمائی کر رہے. میری بتائے عبادت کار کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں. میں نے خداوند سے کہا تو ہی میرا رب, تیرے سوا میری بھلائی نہیں. اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں کچھ چیز میں پناہ لیتا ہوں. ہم مل کر اس ورس کو پڑھیں گے. اے خدا میری حفاظت کر میں کچھ ہی میں پناہ لیتا ہوں. جہاں پر خدا کے بتاتا ہوں یہ پروفیٹک ورڈز ہیں, اور پروفیٹک ورڈز کا مطلب الہامی کلام. پروفیٹک ورڈز خدا جو ہے وہ اپنے بتاتا ہوں سے بات کر رہا ہے. اے خدا میری حفاظت کر کہ میں کچھ ہی میں پناہ لیتا ہوں. اے خدا میری حفاظت کر. انہوں نے ایک لکھ کے کیتا میرا تے جال دیا جات اس وچ تو میرا پکا زور تے کلیسیا اپنے لے کے شاباش مل کر ہم اس ورس کو پڑھیں گے. اے خدا اقرار کریں, آج میرا ایمان ہے آپ اس کلام کے وسیلے برکت پائیں. جب آپ اقرار کریں گے, جب آپ بولیں گے, آپ اس کے وسیلے برکت پائیں گے. اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں کچھ ہی میں پناہ لیتا ہوں, کچھ بھی میں پناہ لیتا ہوں. میرا آسرا, میرا بھروسہ, میرا محکم قلعہ تو ہی خدا ہے. سورج جب جس طرح اپنی آنکھیں پہاڑ کی طرف اٹھاتا ہے, میری کمر کہاں سے آئے گی؟ میری کمر خدا سے ہے جس سے آسمان اور زمین کو بنایا. وہ تیرے قوم کو پھسلنے نہ دے گا. آج کے دور میں ہم اپنے میراث کے لیے بڑا پریشان ہیں. پرابلم میراث کے لیے آپ جانتے ہیں جب بٹوارا ہوا قوم بنی اسرائیل کے لیے تو ہارون کے لیے اور اس کی نسل کے لیے کوئی میراث نہ رکھا. آپ جانتے ہیں اس بارے میں ہارون اور اس کی میراث کے, اس کی نسل کے لیے, اس کی اولاد کے لیے کوئی میراث نہیں تھی. یاد رکھ لیں اس کی میراث سے جو کچھ خدا کا ہے وہ میرا ہے. جو کچھ خدا کا ہے وہ میرا ہے. اور جب ہمارے لیے کچھ نہیں ہے تو جو کچھ خدا کا ہے وہ سب میرا ہے. خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تو ریت کے ذروں کو گرے اور آسمان کے تارے گرے, میں تیری اولاد کو اس قدر بڑھاؤں. جب ہمارے پاس کوئی میراث نہیں ہے تو پریشان ہو مت ہو. کلام خدا نے کہا جو کچھ خدا کا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے. خدا نے ہم کہا جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے. آج ہم میراث کے لیے بڑے پریشان ہیں. ہم میراث کی لڑائیاں کرتے, جھگڑے کرتے, فساد کرتے ہیں. اور کلام خدا نے کہا جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے.
آج بندے خدا اپنے کان سنے. آج ہم نے کام کیا میں خدا نے کہا اس کے کان ہم سن لے کے روح کلیسیاؤں سے روح یوحناباد کلیسیا سے جس کے کان ہم سن لے کہ روح یوحناباد کلیسیا سے کیا فرماتا ہے. کس لیے آج کس 5 منٹ زمین کے مقدس لوگ وہ گرام قدر ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے. زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے. جن میں میری پوری خوشنودی ہے. غیر مقبولوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. میں ان کے سے خون والے کا دامن نہیں تپاؤں گا اور وہ اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا. میں اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا. ہم آج صبح دعویداری کی بات کر رہے ہیں. ہم آج صبح سسٹم کی بات کر رہے ہیں. آج صبح ہم پلان اور منصوبے کی بات کر رہے ہیں. ہم جب خدا کے منصوبے میں، ہم جب خدا کے سسٹم میں، ہم جب خدا کی تابعداری میں نہیں آئیں گے، یہ بات کو سنیں. اور میں اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا. ہم اس بات کو ملتے پڑھیں گے. میں اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا. انسانی طور پر میں بڑھنا چاہتا ہوں، یہ ترقی کرنا چاہتا ہے لیکن سسٹم میں نہیں آنا چاہتا. یہ پڑھنا چاہتا ہے انسانی طور پر، فزیکل طور پر، منسٹری کے طور پر، لیکن سسٹم میں نہیں آنا چاہتا، لیکن تابعداری میں نہیں آنا چاہتا. آج صبح اس کلام کو سن لیں. خدا نے مطلب خدا سے ایک کلام کیا کہ جب تک اس عورت کو کہنے کہ اس نے اوبے کیا ہے، اس نے تابعداری کی ہے، جب تک اس ملک میں کال ہے، نہ تو اس کے آٹے میں سے آٹا ختم ہوگا اور نہ اس کی تیل کی کپی میں سے تیل ختم ہوگا. اب تک کی برکت، ایورلاسٹنگ میسج. اگر ہم تابعداری کے اندر آ جاتے ہیں، اگر ہم فرمانبرداری کے اندر آ جاتے ہیں، اگر ہم سن لیتے ہیں تو ایور لاسٹنگ بلیسنگز. خدا آج صبح ہم سے ایور لاسٹنگ بلیسنگز سے وعدہ کر رہا ہے. انٹرنل بلیسنگز جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. کبھی اس نے دعا کی خدا میری حدود کو بڑھا. کیا ہم کبھی دعا کرتے ہیں خدا میری حدود کو بڑھا؟ ہم کبھی کبھی اپنا زور لگاتے ہیں. شاباش. کلام خدا میں نے کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. ہم مل کر سوچ کو پڑھیں گے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. جب چن لیا ہے تو خدا چاہتا ہے بہت سارا پھل لے کر، بہت سارا پھل لے کر بی فروٹفل اینڈ ملٹیپلائی. جب خدا نے آدم کو برکت دی کہا پھلو پھلو اور زمین کو منگلو محکوم کرو. مل کر سوچ کو پڑھیں گے پھلو اور پڑھو، پھلو اور زمین کو محکوم کرو. اس بات کو آج دل سے یاد رکھ لیں. ہم کلیسیا کے اندر اس لیے ہیں تاکہ ہم برکت پائیں، تاکہ ہم زندگی پائیں. ہم قرض کے نہیں ہیں، ہم دعوت کے نہیں بلکہ ہم برکت کے لیے بلائے گئے ہیں. ہم برکت کے لیے بلائے گئے ہیں کہ ہمیں خدا نے کہا ابلیس اس لیے آتا ہے تاکہ وہ گمراہ کرے، تاکہ وہ پھاڑے، تاکہ وہ پرس کرے. لیکن اس وقت فرماتے ہیں میں اس لیے تاکہ وہ زندگی پائے اور زندگی پائے. Nobody will perish. خدا چاہتا کوئی بھی ہلاک نہ ہو، کوئی بھی پیرش نہ ہو، کوئی بھی چاہے وہ گمراہ نہ ہو جائے، بلکہ ہر ایک شخص خدا کو یسوع مسیح کے نام میں ہمیشہ کی زندگی پائے. Praise the Lord. جی اگلی آیت ہے. بلکہ 5ویں آیت سے میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے. تو میرے